بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احمد نورانی کی خبر کا ہی چرچا ہے جب سے انہوں نے یہ خبر اپنی ویب سائٹ پہ فیکٹ اینڈ فوکس نامی ویب سائٹ پہ انہوں نے جاری کی ہے۔ چرچا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جو ہماری پوری کی پوری سوسائٹی ہے، ظاہر ہے کہ یہ چرچا سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے، اور جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس پہ نہیں ہے، نہ ہمارے پرنٹ میڈیا کے اوپر ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے، وہ ہم تھوڑا سا آگے چل کر اس کی بات کریں گے۔ اس چرچے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس پہ 2 غالباً ویلاگ جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے دیا تھا اور اس کے نیچے جو کمنٹس آ رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کو آپ غور سے ذرا جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، اس کے نزدیک جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1 یہی خبر ہے اور یہی معاملہ ہے۔ اور سوسائٹی جو ہے، یعنی وہ جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، وہ 2 دھڑوں میں ہمیں تقسیم نظر آتا ہے، اور دونوں ہی جو دھڑے ہیں وہ اپنی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ ایک دھڑا ہے جو جنرل باجوہ، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف احمد نورانی کی خبر کو بھارتی پروپیگنڈے کا حصہ قرار دیتا ہے۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا، اور میرے جو دوست ہیں، میرے سننے والے ہیں، آپ لوگ، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں بھی اس خبر کو جنرل عاصم باجوہ کے خلاف ایک انڈین پروپیگنڈے کا حصہ سمجھ رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک حوالہ دیا تھا، میں ذاتی طور پر اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر یہ پروپیگنڈا ہوتا یا اگر ہے تو اس کو بے اثر کرنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، اور وہ 2 سیکنڈ کس نے لگانے ہیں؟ وہ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے لگانے ہیں۔ وہ اس طرح لگانے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے جتنے حسابات ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو جھوٹی خبر ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر کتنی جھوٹی تھی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا اگر پروپیگنڈا تھا تو وہ پروپیگنڈا اسی وقت اپنی موت آپ مر جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہو رہا، تو پھر معاملہ دوسرا ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک صحافی نے ایک خبر دی، اس کو لیڈ کہیں سے بھی ملی ہو، اس نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے امریکہ، پاکستان، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات کے جو سرکاری دفاتر ہیں، سرکاری دستاویزات ہیں، ان تک وہ پہنچا اور وہ سامنے لے کے آیا۔ بڑی ٹھوس معلومات اس بندے نے دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب 2 چیزیں ہیں، جس طرح خود احمد نورانی نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دستاویزات انہوں نے خود تیار کر لی ہوں، جعلی ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ ان دستاویزات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اصل دستاویزات سامنے لے آئیں۔ اور امریکہ میں، پاکستان میں تو خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، امریکہ میں تو بڑا مسئلہ ہے یہ والا کہ اگر امریکن ڈاکومنٹس آپ نے جعلی قسم کے بنوائے ہیں تو احمد نورانی چونکہ خود اس وقت امریکہ میں ہیں تو وہ امریکہ کے قانون میں شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا دھڑا وہ ہے جو، چلے پہلے دھڑے کی ابھی بات کرتے ہیں۔ پہلا دھڑا جو ہے وہ اس کو، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈین پروپیگنڈا قرار دے رہا ہے اور پاکستان کے اداروں کو ملعون کرنے کی ایک سازش قرار دے رہا ہے، اور پھر یہ جو دھڑا ہے اب یہ بیٹھ کے کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح احمد نورانی کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ کس طرح ثابت کیا جائے؟ بیٹھ کے ویلاگز بنا رہے ہیں، اور پھر ایک نیشنل میڈیا کا ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، ARY نیوز جو ہے، اس نے تو بیٹھ کے احمد نورانی کے خلاف ایک پیکج بھی چلا دیا، ایک رپورٹ کہیں گے ہم اس کو، اور اس میں ان کو جھوٹا، ملعون اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کی کوشش کی، اور کن باتوں پہ کی؟ ان کی ماضی کی خبروں کے بنیاد پر کی۔ اب میں خود ایک صحافی ہوں، تو صحافی کی اگر کوئی ایک خبر غلط ثابت ہو گئی ہے تو ہم اس کا جو پورا کیریئر ہے اس کو اوپر سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر سکتے۔ ہمیں فیکٹ ٹو فیکٹ چلنا چاہیے، ایشو ٹو ایشو چلنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس خبر پر بات ہونی چاہیے جو عاصم باجوہ صاحب کی محبت میں لوگ احمد نورانی کی کردار کشی کر رہے ہیں، ان کو اس خبر کے معاملے میں حقائق اگر ان کے پاس کچھ ہیں تو وہ سامنے لانے چاہیے، تو پھر احمد نورانی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ اگر اس کی کوئی ماضی کی خبر کوئی غلط ثابت ہوئی ہے تو اس کا اس خبر کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس خبر کا جواب اسی خبر سے نکال کے آپ کو دینا پڑے گا۔
اور پھر اس کو یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ جوڑنا، یہ دوسری طرف کا دھڑا ہے جو پاکستان اس کو ایک موقع مل گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے ایک ادارے کا ایک اعلیٰ افسر رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی کو لے کے آپ پوری جو فوج ہے اس کے اوپر سوال اٹھائیں۔ ہمیں فوج کا جو کریکٹر ہے وہ فوج کے کریکٹر کے طور پہ دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ جو حالیہ 3 جو پاکستان کے فوجی کہہ لیں وہ شہید ہوئے ہیں، آج مریم نواز نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا، دنیا کی کوئی بھی قوم اپنے شہیدوں کا دین نہیں دے سکتی ہوتی، تو پاکستان کی فوج اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے۔ اب اس کو نشانہ بنانا اس کے افراد کی بنیاد کے اوپر، انفرادی اگر کسی بندے کی کوئی غلطی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر آپ اپنی نفرت جو ہے فوج کے خلاف وہ نکالنی شروع کر دیں، تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی متوازن جو ہے وہ طرز عمل نہیں ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا، اور مجھے بھی میرے جو سننے والے ہیں انہوں نے یہ مجھ پہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی کہ میں شاید کسی کی کوئی طرف کی ڈنڈی مار رہا ہوں۔ میری کوشش ہے، باقی فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، کہ میری کوشش ہے کہ غیر جانبدار رہ کے یہ والی بات کی جائے۔ تو 2 دھڑے جس طرح ہو چکے ہیں میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میرے نزدیک ایک تیسرا دھڑا بھی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا دھڑا وہ ہے جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو کہ مخالفین ہیں وہ ٹویٹر پہ آ کے یا سوشل میڈیا کے آ کے بات کریں، ان کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے۔ اگر ہم ان کی جو پوسٹس ہیں وہ پڑھیں، ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے جو ان کے خلاف ہیں زیادہ، کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے، کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن وہ فکری مغالطے کا بہت سے لوگ شکار ہیں۔ وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ پاکستان کے سیاستدانوں سے حساب مانگتے تھے، رسیدیں مانگتے تھے، اب آپ کو رسیدیں دینی پڑ رہی ہیں۔ اچھا، یہ بات دل کو لگتی ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو بغور ہم اس کا جائزہ لیں تو پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہمیں ساری کی ساری اسی طرح کی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سب سے جس کو آپ کہیں گے نیو ارائیول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ سب سے نیا یا سب سے جو تازہ کھلاڑی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے، ان کے چاہنے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اپنی رسیدیں دکھانی پڑیں اور پھر ان کو بھی سٹے لینے پڑے، یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے پاکستان کا وہ حصہ جس پہ حکومت کی جاتی ہے، یعنی کہ عام عوام، میں اور آپ، ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز بہت ہوں جو بھی ہو، لیکن یہ طے ہے کہ ہم پر حکومت کی جاتی ہے، حالانکہ جو جمہوری اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت ہمارے ذریعے ہے، لیکن نہیں۔ دوسرا دھڑا کون سا ہے؟ وہ ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ۔ اس رولنگ ایلیٹ میں کون کون ہے؟ پاکستان کا سب سے پہلے، چونکہ میں صحافی ہوں، پاکستان کی جو میڈیا کی ایلیٹ ہے اس میں پاکستان کے کچھ بڑے بڑے اینکر ہیں جن کے جو مفادات ہیں وہ تنہاؤں سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں جس طرح وہ ایکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے جو مالکان ہیں وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہیں۔ دوسرے کون سے ہیں؟ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں، وہی کلیمنٹ ہیں، انہوں نے ہی آج اس کی باری، کل اس کی باری، کل اس نے ووٹ لینے ہیں، اس نے آنا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ووٹوں کے ذریعے آتے ہیں یا کسی ارینجمنٹ کے ذریعے آتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بظاہر تو ہمارے ووٹوں کے ذریعے یہ منتخب ہوتے ہیں، لیکن ان کے مفادات اپنے ہیں۔ تیسرا اس میں پارٹ کون سا ہے؟ پاکستان کی بیوروکریسی، وہ سول ہو، وہ کوئی اور بیوروکریسی ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اپر لیول کے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں، ان کو بھی رسیدیں دینے پڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہماری رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہے۔ پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں. جس طرح نواز شریف کو رسیدیں دینی پڑ رہی ہیں کسی کے مانگنے پر، اور یہ وقتی ضرورتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ رسید جو ہے وہ آپ نے نواز شریف سے مانگنی ہے، کبھی عمران خان سے مانگی جائے گی، کبھی پیپلز پارٹی والوں سے مانگی جائے گی. اب یہ ان کے مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ آپ نے احمد نورانی کے خلاف تو ایک خبر سن لی، ARY کے اوپر چلی ہے، لیکن کوئی غیر جانبدار خبر جو ہے وہ پاکستان کے کسی میڈیا کے کسی حصے میں نہیں آئی جس پہ بیٹھ کے غیر جانبداری سے سوال اٹھائے جائیں. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں صرف ایک بندہ ہے ابھی تک جس کا نام پرویز رشید ہے، جس نے یہ ٹویٹ کیا ہے احمد نورانی کی خبر پہ. لیکن انہوں نے بھی جو ٹارگٹ بنایا ہے وہ عمران خان کو بنایا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو سوال پرویز رشید نے عمران خان صاحب سے کیا ہے وہ بڑا جینون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ان کے مشیر ہیں، اور سب سے پہلا جو رائٹ بنتا تھا وہ وزیر اعظم کا بنتا تھا کہ ان کے مشیر کے اوپر الزامات لگے ہیں اور وہ کم از کم ان سے جواب مانگتے. اور جواب وہ اس لیے فرض بنتا ہے ان پہ کیونکہ وہ پاکستان میں احتساب کرنے آئے ہیں، اور یہی ان کا نعرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے اپنے جو میرے کیمپ میں شامل تھے، میرے سیاسی جو رفقا تھے، میں نے ان کو نہیں چھوڑا. وہ جہانگیر ترین کی مثال دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ خاموش ہیں، اور خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتساب اور قانون اور جو غیر جانبداری ہے وہ ایک طرف ہے، اور جو سیاسی مفادات ہیں، رولنگ لیڈ کے جو مفادات ہیں وہ ایک طرف ہیں. دوسرا نام آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کا. اس کی طرف سے بھی بلاول بھٹو صاحب بڑی قانون اصول کی بات کرتے ہیں. ابھی تک انہوں نے اس پہ عاصم سلیم باجوہ صاحب اس وقت ایک پولیٹیکل پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی کوئی سوال نہیں آیا کہ جناب آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ یہ جو حساب کتاب ہے یہ کیا خاموشی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ووٹ کو عزت دینے کے نعرے لگاتے رہے اور ہمیں کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا کی بات کرتے رہے، اور جو پاکستان میں سب سے بڑے علمبردار ہیں جمہوریت کے اور سول اتھارٹی کے، اور جو سول ملٹری ریلیشن کو درست کرنے کی سب سے بڑے دعوے دار ہیں، وہ مسلم لیگ نون والے ہیں. ان کی طرف سے بھی کوئی کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے یہ جو ہے کارڈ، یہ یوں سمجھے بارگیننگ چپ کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ اچھا کہ آپ تو اب ہم سے رسیدیں مانگتے تھے، اب مانگو گے، اگر مانگو گے تو پھر ہم تم سے بھی مانگیں گے. تو یہ والی صورتحال ہے. ہمیں بطور پاکستانی شہری احتیاط سے کام لینا ہے. ہمیں انارکی کی طرف نہیں جانا. ہمیں رولنگ ایلیٹ کے مسائل، مفادات کو بھی سمجھنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کون ہے اور ان کے مفادات کیا ہیں، اور پاکستان کا آئین، دستور اور اس کے ادارے پاکستان کے لیے کتنے اہم ہیں. ہمیں جب ہم کمٹ کرتے ہیں اور بڑے خوفناک طریقے سے، بڑے بے لاگ انداز میں کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا پاس کرنا چاہیے، اپنے اداروں کا پاس کرنا چاہیے. اور یہ جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، یہ تبدیلی فوری طور پر نہیں آ سکتی. اچھی کاوش ہے، بالکل اچھی درست کاوش ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ عاصم باجوہ صاحب کی حد تک ان کو رہنا چاہیے. ان کے سابقہ ادارے تک پہنچنے میں میرا خیال ہے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے کل بھی یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ عمران خان کا متبادل نواز شریف ہو سکتا ہے، نواز شریف کا متبادل جو ہے وہ عمران خان ہو سکتا ہے. پاکستان کی فوج کا متبادل اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں پاکستان کی اگر بقا کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اداروں کی تھوڑی سی وہ جو کہتے ہیں کہ ساکھ کا بھی خیال کرنا چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.